کالو کوا اپنے بیٹے جگو سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ کالو کوا اپنے بیٹے کو ایک آم کے پیڑ کے اوپر لے کے آتا ہے۔ اور میرا بیٹا جگو، آپ جی بھر کر آم کھاؤ، آپ کل سے بھوکے ہو، مجھے کھانا نہیں کل ملا تھا، آپ اتنے آم کھاؤ کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے۔ پپا 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 پپا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، کیوں نہ ہم ایک آم گھر لے جائیں؟ اوے لانا جگو، میں نہیں گھر لے کے جا رہا، وہ تیری کالے منہ والی بہن آم کھا لے گی، دیکھا نہیں کہ کل اس نے بھی آم کھایا تھا، اور اس کو آم کھلا کر کیا فائدہ؟ بیٹی کوی ہے، گھر پر ہی رہے گی، کام کاج کرے گی، تم بیٹے کوے ہو، کل سے محنت کرو گے، تمہارے اندر طاقت اور شکتی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے، مما مما، ابھی تک پتا جی نہیں آئے اور مجھے کافی بھوک لگی ہے۔ ارے ممی ممی چپ کر جاؤ، ابھی تمہارے پتا جی آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کالو کوا آ جاتے ہیں۔ ارے کالو جی میری ممی کا کہاں ہے بھوجن؟ ارے مجھے بھوجن آج نہیں ملا، اور نہ ہی میں بھوجن لے کے آیا ہوں، میں خود بھوکا ہوں۔ ہاں ماما ہم نے میٹھے اور رسیلے آم کھائے ہیں، میں نے پتا جی کو بولا کہ ایک آم لے جاتے ہیں۔ ارے پاپا کوئی بات نہیں، ہم صبح کھا لیں گے بھوجن ابھی۔ ایسے ہی مومی بھوکے پیٹ سو جاتی ہے اور صبح تیز دھار بارش شروع ہو جاتی ہے جنگل میں، اور کووں کا وہ پریوار بہت ہی زیادہ بھوکا تھا، اور رانو چڑیا اڑتی اڑتی کالو کے گھر آتی ہے۔ ارے کالو بھائی، میں رانو چڑیا ہوں، چلے آئے ہم جامن کے پیڑ سے جامن کھائیں، سوادشٹ جامن بہت ہی لذیذ ہیں اس پیڑ کے اوپر، کہتے ہیں کہ ان کا رس بہت ہی سوادشٹ ہے۔ ارے ہاں چڑیا، چلو ہم چلتے ہیں جامن کے پیڑ سے جامن کھانے۔ ایسے ہی کوے کا بیٹا جگو بھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی ضد کرنے لگتا ہے کہ اس کو بھی جامن کھانے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ارے آپ ضد نہ کرو جگو، چلو ہم آپ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی رانو چڑیا، کالو کوا اور جگو جامن کے پیڑ سے جامن کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ہی لذیذ اور سوادشٹ جامن لگے ہوئے تھے، جو بہت ہی زیادہ بڑے اور بہت ہی زیادہ پکے ہوئے تھے، اور خوب من لگا کر چڑیا جگو کالو کوا جامن کھاتے ہیں۔ کالو کوا اوپر سے میٹھے اور رسیلے جامن توڑ توڑ کر نیچے گرا رہا تھا۔ ارے کالو بھائی، چلے آپ جامن کھا لیا، ہم اب چلتے ہیں، بارش تیز ہے۔ ارے نہیں پاپا، میں نے ابھی بارش میں کھیلنا ہے، میں نے گھر نہیں جانا۔ اور چڑیا بہن، آپ جاؤ گھر، میں اور میرا بیٹا آ جائیں گے کچھ دیر تک۔ ایسے ہی پھر رانو چڑیا اپنا پیٹ بھر کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، اور کالو کوا اپنے بیٹے کو جامن توڑ توڑ کر دیتا، اور بیٹا کوا جامن کھاتا رہتا، اور ایسے ہی کافی وقت گزر گیا۔ تیز دھار ایک دم سے بجلی چمکتی ہے، جس ڈال پر کالو بیٹھا تھا اس ڈال کے اوپر بجلی پڑتی ہے، اور وہ ڈال بہت ہی زیادہ نازک تھی، اور کالو کوا اس ڈال کے نیچے آ جاتا ہے۔ اوئے میں مر گیا، اوئے میری کمر ٹوٹ گئی، جگو بیٹا مجھے بچاؤ، مجھے اس ڈال سے بچاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا، جگو مجھے بچاؤ۔ ایسے ہی کالو کوا چلاتا ہے، پتا جی میں ابھی جامن کھا رہا ہوں، جامن کھا کر پھر میں کسی کو بلاتا ہوں مدد کے لیے، میں ننھی سی جان آپ کو اس بڑی ڈال سے کیسے باہر نکالوں گا؟ ایسے ہی اپنے بیٹے کی بات سن کر کالو کوا رونے لگتا ہے۔ جگو جاؤ کسی کو بلا کر لاؤ، نہیں تو تمہارے پتا جی مر جائیں گے، جگو جلدی جاؤ۔ ایسے ہی کوے کی بیٹی مومی کوی اڑتی اڑتی آتی ہے اپنے پتا کے پاس جامن کھانے کے لیے، وہ بھی کل سے بہت ہی بھوکی تھی، اور کوی جامن کے پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے پتا جی آپ اس پیڑ کے نیچے کیسے آ گئے پتا جی؟
अरे अरे क्या कहती हो मम्मी, तुम भी खाओ और इधर से स्वादिष्ट जामुन खाओ। पिताजी को छोड़ो, बाद में हम पिताजी को निकाल लेंगे। हे जग्गू जग्गू शर्म करो, ये हमारे पिताजी हैं, ये इनके नीचे आए हैं डालकर और ये मर जाएंगे। अरे अरे मम्मी मम्मी, इतने बड़ा तो है हमारा पिताजी, इतने ताकतवर नहीं मरते, आओ जामुन खा लो। अरे बेटा मम्मी मुझे बचाओ इस डाल से। ऐसे ही फिर मम्मी लाख कोशिश करती है, डाल बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा भारी होती है जो मम्मी कभी नहीं उठा सकती थी। ऐसे ही मम्मी कभी, पिताजी पिताजी आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाती हूँ और तोते अंकल को बुला कर लाती हूँ। और मम्मी इतनी तेज़ी से उस बारिश में उड़ती है और उड़ती उड़ती वो मिट्ठू के पास जाती है मदद मांगने के लिए। पास में ही मिट्ठू तोते का घर था। मिट्ठू तोते अंकल, मिट्ठू तोते अंकल, चले आप मेरे साथ, मेरे पिताजी उस बड़ी जामुनी डाल के नीचे आ गए हैं। अरे अरे क्या कह रही हो मम्मी बेटा, चलो चलो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को कुछ गहरी चोट ना आ जाए। चलो चलो हम जल्दी चलते हैं, तुम्हारे पिताजी को बचाते हैं उस डाल के नीचे से। ऐसे ही तोता फिर और मम्मी दोनों जाते हैं उस जामुन के पेड़ के पास, और तोता और मम्मी लाख कोशिश करते हैं और तोता बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। अरे मम्मी बेटा आप ऐसा करो, आप दूसरी साइड से डाल पकड़ो, मैं दूसरी से पकड़ता हूँ। ऐसे ही दोनों मिलकर उस डाल को पकड़ते हैं और दोनों मिलकर उठाते हैं और वो डाल बहुत मुश्किल से उठ जाती है। पिताजी पिताजी आप ठीक तो हैं, मेरी जान निकल गई। अरे मेरा बेटा मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही कालू कौवा अपनी बेटी मम्मी को अपने गले से लगा लेता है और अपने घर आ जाते हैं। और जग्गू तो पेट भर कर जामुन खाकर सोया पड़ा था अपनी माँ के पास। और जग्गू उठ जाते, पिताजी पिताजी आप आ गए, पिताजी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है क्या? और चुप कर जा जग्गू, चुप कर जा, आज जो तुमने किया वो कोई किसी के साथ नहीं करता और मैं तो तुम्हारा पिता था। ऐसे ही कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को कहता है और जग्गू हंसते हंसते कहता है, हो पिताजी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो डाल तो थी छोटी सी, आप इतने बड़े और मोटे, उस डाल को एक पैर से उठा देते। ऐसे ही जग्गू कहता है अपने पिता को। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की हो लड़का हो, ऊपर वाले की देन है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।